الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مضمون چل رہا تھا فرشتوں کا، جناتوں کا، انسانوں کا. یہ تین مخلوقیں اللہ نے بڑی بڑی بنائی ہے، ان پر احکامات آئے ہیں. آسمان پر کوئی نماز کا حکم نہیں آیا، عرش پر کوئی نماز کا حکم نہیں آیا، زمینوں پر کوئی نماز کے حکم نہیں آئے. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ پاک ہم نہیں کر سکتے. انسان نے اسے اٹھا لیا، فعمل الانسان. لیکن انسان کو مجموعی احکامات ملے، نماز بھی ملی، روزہ بھی ملا. فرشتوں کو روزہ نہیں ملا، فرشتوں کو حج نہیں ملا، فرشتوں کو پوری نماز نہیں ملی. کبھی جو رکوع میں ہے تو رکوع میں، جو سجدے میں ہے تو سجدے میں. جناتوں کو مجموعی احکامات ملے، ان پر بھی حج فرض ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ اب ہمارا سفر ہے 2-4 مہینے کا انشاءاللہ، اس لیے میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. کل سے ہمارا سفر ہے انشاءاللہ، اور رمضان میں آئیں گے ہم انشاءاللہ، تو اس لیے یہ مضمون پورا کر لوں مختصر وقت میں. جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے احکامات تو وہی دیے ہیں جو انسانوں کو دیے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس میں پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ جنات انسانوں سے زیادہ ہیں، انسان کم ہے مجموعی اعتبار سے. دوسری بات یہ، انسانوں نے جتنا نبیوں کو پریشان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، جناتوں نے پریشان نہیں کیا. جزوی طور پر پریشان کر دیا. کبھی کوئی لڑکی اٹھا لے گئے، کوئی آدمی اٹھا لے گئے، کوئی چوری کر لی، کوئی یہ کر لی، کھجوریں چوری کر لی. مدینہ منورہ میں کھجوریں چوری کرتے تھے جنات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شکایت کرتے تھے کہ ہماری کھجوریں لے جاتے ہیں، یہ کھجوریں ہڈیاں چوری کر لی، یہ کر لی. تو جناتوں نے بھی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں میں جا کر بیانات بھی کیے. یہ بھی مکی زندگی میں بیان کیے، مدنی زندگی میں بھی بیان کیے. باقاعدہ جناتوں نے اپنے اجتماع کی تاریخ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم حضرت جمع ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں تھوڑی سی اللہ رسول کے احکامات جو ہے ہمیں بیان کر دیں. تو جتنے احکامات ہیں قصاص کے، قتل کے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے، حج کے، جو بھی دعوت کا کام، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی کورٹ ہے. بس ایک چیز میں فرق ہے کہ انسان کو اللہ نے تعدی علم دیا ہے. انسان ہسپتال بنائے گا، کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جناتوں نے ہسپتال بنائی ہے. انسان ہوائی جہاز بنائے گا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں چپ رکھی ہے نا، جیسے 256 GB، 1000 GB، تو بعض انسانوں کے دماغ میں اللہ نے کروڑوں GB رکھا ہے، وہ چلتے رہیں گے. جناتوں کے دماغ میں 1 GB بھی نہیں، اس لیے وہ اس چیز میں آگے نہیں بڑھیں گے. وہ اس چیز کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے. انسانوں کے دماغ میں اللہ نے وہ جبیہ رکھ دی.
تو کمپیوٹر رکھ دیا، وہ چلتے رہیں گے، نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے، نئی نئی چیزیں پھیلائیں گے، نئی نئی دوائیں نکالیں گے، نئے نئے ریسرچ کریں گے. تو کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ جنات جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ کام نہ. لیکن اللہ نے احکامات دیے ہیں تو وہ احکامات پورے کریں گے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جنات آئے اور انہوں نے آ کر مسئلہ رکھا، حضرت ہم چلہ لگاتے ہیں، ہم 3 چلہ بھی لگاتے ہیں، بھائی قرآن شریف دے دو. رمضان یہ اس طریقے سے لوگوں کی گردنیں پھان کر آنا یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ جہنم کے پل کے اوپر سے آپ آئے ہو. مسلمان کی گردن کی عزت ہے اللہ کے یہاں، کوئی مسلمان اس کے گردن کی عزت ہے. شوق ہوتا ہے آدمی کو، جن کا پتہ ہوتا ہے نہیں ایسا وہ اٹھاڑ کے قرآن لے جائے، پہلے پتک دیتے. تو حضرت جی سے کہا حضرت کیا کریں، لیکن ہم گشت نہیں کر سکتے. تو حضرت نے کہا کیوں؟ یہ کہ گشت کرنا چاہتے تھے، ایک امریکہ بھاگ جاتا ہے، ایک ماسکو چلا جاتا ہے، ایک افریقہ چلا جاتا ہے. تو حضرت نے کہا بھی جتنا کر سکتے ہو کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو. اب مختصر چیز سمجھ لیجیے کہ جناتوں میں چونکہ شرارت زیادہ ہے، شرری مزاج کے زیادہ ہوتے ہیں، صالحین بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صلحاء بھی ہوتے ہیں. وَأَنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ قرآن شریف میں کہ جناتوں نے خود نے کہا کہ ہم میں قاصد بھی ہے، ہم میں صالح بھی ہے، ہم میں گنہگار بھی ہے. سورہ جن جو نازل ہوئی ہے وہ اسی میں نازل ہوئی ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. جنات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا اور یہ شق قمر ہوا اور یہ ساری چیزیں ہوئی، تو ظاہر بات ہے کہ شق قمر کی ایک چیز جو ہے وہ تو ساری دنیا میں چلی. لوگوں نے دیکھا چاند کو جو ٹکڑے، کہ ہمارا کیرلا کا راجا جو اس نے دیکھا چاند کے جو ٹکڑے. دلی کا جو پرانا یعنی لال پرانا قلعہ ہے وہاں ہمارا جو چاند کے 2 ٹکڑے. تو دنیا میں لوگوں کو بھیجا کہ تحقیق کرو کہ نئی چیز وجود نہیں آئی ہے. یہ جناتوں نے بھی اپنے قافلے دوڑائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے. حضور کو کچھ پتا نہیں کہ پیچھے کو کھڑے. جناتوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. کون نماز پڑھا رہا ہے؟ کوئی آدمی نماز پڑھا رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو نبی معلوم ہوتا ہے. آپس میں باتیں کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام بھیجی تو وہ جنات سمجھ گئے کہ یہ نبی ہیں اور ان کے پہچاننے والے ہیں. اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. حضور فجر میں نماز پڑھا رہے تھے، لمبی رکعت پڑھا رہے تھے. تو جناتوں نے کہا انصتوا انصتوا انصتوا، خاموش ہو. یہ وہی ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم آئے ہیں، یہ وہی ہے. اور پھر اپنے قوم کی طرف گئے، قوم کی طرف جا کر کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم ایک اللہ کا نبی آیا ہے، اس کی بات پہ لبیک کہو. وآمنوا بہ، یہ دعوت کا کام ان کے یہاں شروع ہو گیا. چنانچہ کئی جناتوں نے صحابہ کی تشکیل کی. کئی جناتوں نے تمیم داری کی تشکیل جناتوں نے کی، انسانوں نے نہیں کی. ایک صحابی تھے سواد، ان کا نام ہوتا تھا سواد، ان کو ہندوستان کے جناتوں نے اسلام کی دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یہ صحابی تو اور کہا کہ حضرت میں ہندوستان سے آیا ہوں، تجارت کے لیے وہاں جاتا ہوں، وہاں جناتوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے، میں مسلمان ہونے آیا. اس نے فرمایا بہت اچھا. حضرت عمر کو سب سے پہلے جنات کی دعوت دی. یہ ان کی بہن کا اور ان کا جو قصہ ہوا تو بہت بات کا قصہ ہے. حضرت عمر ہمیشہ جو ہے مخالف تھے. تو حرم شریف میں کعبے میں یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ ذبح کرتے تھے اور وہ کیا کہتے ہیں کبھی بھیڑ چڑھاتے تھے نظر مورتیوں کے اوپر. تو حضرت عمر ایک مرتبہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں یہ کیسے ذبح کرتے ہیں، یہ بکرا کیسے ذبح کرتے ہیں، اور یہ گائے کیسے ذبح کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ بیل کیسے ذبح کرتے ہیں، یہ اونٹ کیسے ذبح کرتے ہیں.
گائے تو وہاں ہوتی نہیں تھی لیکن اونٹ ہوتے تھے. جیسے حجاز کے اندر جو ہے وہ گدھے نہیں ہوتے, وہاں گدھے آپ کو بہت کم ملیں گے, کہیں 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 کہیں. ہمارے ساتھ ایک قصہ بھی ہوا, مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہم سب جو ہے مکہ مکرمہ سے مجھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے والد صاحب مفتی زین العابدین اور یہ سارے کے سارے ہم جو ہے مکہ مکرمہ سے ہمارا سارا قافلہ مدینہ منورہ جا رہا تھا, اور راستے میں ایک دو گدھے نظر آ گئے. تو کوئی پاکستانی ہمارے ساتھی مفتی سید مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھے ہوئے, ایک سیٹ پر وہ دو بیٹھے ہوئے, ایک سیٹ پر میں اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے. تو ہمارا مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں تھوڑا سا یعنی مذاق پنا بھی تھا. تو پاکستانی ساتھی نے کہا, حضرت ہم نے تو سنا سعودیہ میں گدھے نہیں ہوتے, یہ گدھے کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت نے کہا یہ پاکستان سے آئے ہیں. یہ حضرت کا پاکستان سے آئے, وہ پاکستانی ساتھی تھا تو وہ بھی ہنس پڑا. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک دم کھلکھلا کر ہنسے, دانت بنے ہوئے تھے, دانت بھی نکل گئے. حضرت کو پاکستان سے آئے ہیں گدھے, اور آگے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ جنت سے بات کر رہا تھا کہ یہ حضرت عمر جو ہے جب یعنی گزرتے تھے تو دیکھتے تھے, تو ایک مرتبہ ایک میتہ ایک مردار وہ لوگ گوشت کاٹ رہے تھے, حضرت عمر وہاں کھڑے رہے دیکھنے کے لیے کیسا ذبح کرتے, کیا کرتے ہیں یہ لوگ. تو وہ جو مرا ہوا جانور ہے وہ تو مردار ہے, اس میں سے آواز آئی, حضرت عمر نے سنی. تو وہ آواز کیا تھی؟ وہ تو مر گیا ہے. وہ جنت تھا جو دعوت دے رہا تھا ان کو. یا آل ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ آواز, یا آل ذریح, اے بدھو, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا, ہمارے ماحول کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا نا, خاص اس کا جملہ ترجمہ تو نہیں کر سکتا. یا آل ذریح بیوقوف, یا آل ذریح امر نجیح, کامیابی اسی میں ہے. رجل یصیح, ایک آدمی مکہ مکرمہ میں چیخ رہا ہے, بلسان فصیح, فصیح زبان میں کہہ رہا ہے, یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ, وہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا ہے, تو اس کی بات مان لے. یہ جنت تھا. یہ اشعار صحیح بخاری شریف میں ہے. یہ قصہ مختصر صحیح بخاری شریف میں مختصر جملے میں آئے گا, اور یہ اشعار ملیں گے صحیح بخاری شریف میں. یا آل ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. تو جنت دعوت دیتے تھے, زمینداری میں دعوت دینے والا بھی جن, لیکن چونکہ یہ پریشان بھی کرتے تھے, تو ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, حضرت بہت پریشان. آپ نے فرمایا بتاؤ. یہ کہا میرے گھر میں پیسے رکھتا ہوں, پیسے لے جاتے ہیں. میرے گھر کے اندر کبھی کوئی چیز یہاں رکھی تو وہاں رکھی پڑی ہے, میں دیکھا کبھی میں ابھی برتن یہاں رکھ کے گیا ہوں, وہاں رکھیں. بیوی ہے, بچیاں ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں, بھی کپڑا کہاں یہاں رکھا تھا, وہ تو دوسری جگہ چلا گیا. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں تجھے خط لکھ کے دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جناتوں کے نام, اور کہا یہ خط اپنے تکیے میں رکھ لینا. چنانچہ وہ خط رکھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہا حضرت جب سے خط آیا ہے تب سے کوئی میرے گھر میں تکلیف نہیں. وہ خط میں نے میری کتابوں میں لکھ دیا ہے, نیٹ پر بھی آ رہا ہے, اور بہت معروف ہو چکا ہے ساری دنیا کے اندر, کروڑوں کے پاس ہے. وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کا وہ لوگ احترام کرتے ہیں. ایک بات, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس خط کا بھی احترام نہیں کرتے. بھئی ہمارے انسانوں میں تو ہوتے ہیں نا, ایک چھوٹا ڈاکو, ایک بڑا ڈاکو, ایک بڑا ڈاکو, ایک بڑا ڈاکو. تو اس کے لیے صحابہ نے آدر شکایتیں کی, کیا تو ہم نے خط لکھا تو آپ نے تو جو معاوضت ہے, اس کے لیے میں نے مومن کا ہتھیار لکھ دی ہے, اس میں ساری جناتوں کو دعائیں لکھ دی ہیں میں نے.
کبھی جنات سے بچنے کی دعا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے جنات آئے، شیطان آئے، تو حضرت جبریل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، بھائی جبریل بڑا پریشان ہو. سفر کے دوران معراج میں جا رہے تھے کہ بہت پریشان ہوئی، بہت پریشان کر رہا ہے. حضرت جبریل نے کہا حضرت گھبرائیے مت، میں دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھ لیجیے آپ. وہ دعا پڑھی، حضرت جبریل نے پڑھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور وہ جنات وہی جو ہے شعلہ بن کر نیچے آ گیا. یہ بھی میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں لکھ دی ہے، وہاں دیکھنے میں ساری چیزیں تقریباً میں نے اس میں جمع، تقریباً کا جملہ کہہ رہا ہوں، تقریباً جمع کر دیے. اسے منزل میں نے جمع کر دیے، جو حدیثوں کے حوالے بھی ڈال دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ کو یہ چیزیں بتائی، الگ الگ صحابہ. بعض لوگ آئے، یہ کہا اتنا کرنے سے بھی نہیں ہوتا، یہ کہا اپنے بچوں کے کان میں اذان کو. حضرت علی کو بہت پریشانی تھی، بہت یہ ہے تو کہا گھر والوں کو تمہارے کان میں اذان کہیں. یہ بھی اس کے تفسیر میں میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ دی ہے کہ کانوں میں اذان. یہ کہا اگر فاطمہ دے دے اذان تو کوئی بات نہیں، گھر میں تو کوئی بات نہیں. عورت جو ہے یہاں اذان نہیں دے گی مسجد کے اندر، لیکن گھر میں کان میں اپنے شوہر کے، بچے کے کان میں اذان دے دے، کوئی حرج نہیں. بس اس میں اتنا ہے کہ داہنے کان میں ذرا فجر والی اذان ہو جائے، بائیں کان میں عام اذان ہو جائے. اور اگر داہنا بایاں آدمی کے ذہن میں نہ رہے، بھول جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں داہنا کہا تھا بایاں کہا تھا، ایک کان میں یہ ڈال دو، ایک کان میں یہ کر دو بس. کہ ایک کان میں فجر والی الصلاۃ خیر من النوم والی، اور ایک کان میں یہ ترتیب بتائی، علماء نے بتائی، یہ کیا. اب آگے سنو کہ چونکہ ان میں تعدیہ نہیں ہے لیکن حساب کتاب ان میں ہے. حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، حشر کے، اسی لیے قرآن شریف میں کہا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کی جماعت ہو، انسانوں سے ہم نے تم کو بہت زیادہ بنایا ہے. مکہ مکرمہ کے پہاڑ بہت ٹوٹے، تو ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد الرحمن سدیس کے خاص لوگوں میں، تو ہم سب کا پروگرام ان کے مکان میں ہوا. ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، وہ پہاڑ توڑا، وہ پہاڑ توڑ کر جو ہے انہوں نے اپنا بنگلہ بنایا. وہاں دوپہر کا کھانے کی دعوت تھی ہماری، دوپہر کھانے کے اوپر ہم جب بیٹھے، کھانے سے فارغ ہو گئے، سب علماء تھے، یہ تھا وہ تھا سب کے. تو انہوں نے، وہ جو عبدالعزیز نام تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ شیخ بڑا پریشان ہوں، جب سے مکان بنایا ہے بہت شاندار مکان ہے، کہ دیکھو کیسے میں نے یہ لگایا، لیکن پریشانی یہ ہے گھر میں سے آواز آتی ہے، کبھی دھم کی آواز، کبھی کڑکڑ کی آواز. اب جو ہے بڑی پریشانی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں تو پہلے پہاڑ تھا، ہم لوگ یہاں آتے تھے گشتوں کے لیے، یہاں تو برمی لوگ رہتے تھے. پہاڑ تو بولے ہاں یہ پہاڑ تھا، اس کو توڑا. میں نے کہا جنات زیادہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، اب جب تم نے ان کے پہاڑ توڑے، مکان بنائے، تو کہاں جائیں گے دوسری جگہ؟ یہ رہیں گے بیچارے. ان کے ٹھہرنے کی جگہ پہاڑ ہے، چٹانیں ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہ پہاڑ کے اوپر جنات بہت ہے، تبوک جاتے ہوئے، کہ کوئی بھی یہاں نہ جائے گا. چنانچہ 2 صحابی گم ہو گئے تھے، وہ قصہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس لیے اس کا اب آسان طریقہ یہ ہے کہ جناتوں کے شر سے بچنے کا کیا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ان جناتوں کی، ان شیطانوں کی مومنین پر نہیں چلے گی. جو سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اس پر ان کی کوئی کارروائی چلے گی نہیں. خلاصہ کلام. اس لیے آدمی ایمان والی زندگی گزارے. آج ہم لوگ مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں. ایمان اور اسلام میں فرق ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، مسجد بنائے، یہ مسلمان. تو مسلمان دنیا میں بہت بھرے ہوئے ہیں. مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے. قرآن شریف میں کہیں نہیں ملے گا کہ ان اللہ مع المسلمین، نہ. اللہ کا وعدہ ہے مومن کے ساتھ.
اور مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، جس کی زندگی میں زہد ہو، جس کی زندگی میں توکل ہو، جس کی آنکھیں پاک ہو، جو اللہ کے احکامات. اب بتاؤ ایک مومن گھرانہ بتاؤ دنیا کے اندر. اسی لیے دیہاتیوں نے آ کر کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہے قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم مومن ہو گئے. تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ قل لم تؤمنوا، کیا یہ تم مومن نہیں ہو، بلاکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے ایمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین انا لننصر رسلنا والذین آمنوا وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ کیساری اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ یہ شرطیں لگائی. تو یہ ایمان جو ہے بغیر محنت کے آتا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی محنت ہوتی تھی. اسی لیے دعا کیا بتائی؟ اللہم حبب الینا الایمان. اور جہاں قرآن میں مسلم کا تذکرہ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، یہ ہے کیا میں مسلمانوں میں سے؟ یہاں مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہے. اسی لیے مفسرین نے مترجمین نے لکھا ہے کامل مسلمان، اوپر لکھا ہے عامل صالحا. میں آپ کو نیک بات بتاؤں اور میری زندگی میں دین نہیں ہے، میں جنت میں نہیں جاؤں گا. بھلی بات تو شیطان بھی بتاتا ہے. خالی بھلی بات بتانے کا معاملہ جو ہے وہ تو شیطان بھی سکھاتا ہے. شیطان نے آیت الکرسی سکھائی ابو ہریرہ کو، تو شیطان جنت بھی جائے گا. شرط لگائی وعمل صالحا، بھلی بات بتائے، خود اس کی زندگی بھی ایمانی زندگی ہونی چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کے سامنے جا کر دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر ہی جنات مدد کریں گے، اجتماعی طور پر نہیں کریں گے. اجتماعی طور پر کا مطلب یہ بھی مہندی مسجد بنانی ہے، چلو چندہ جمع کرو بھائی، تو وہ 1 لاکھ روپے بھی نہیں لائیں گے وہ. اور مسلمان کتنا جمع کرے گا پیسہ؟ انسان انفرادی کیا مدد کریں گے؟ اینٹیں لا کے ڈال دی. ہمارا سفر ہو رہا تھا پیرس کا، ہمارا ایک سفر ہوا تھا سال سوا سال کا. یوگوسلاویا کے اندر ہم بہت پریشان ہو گئے. جنوری کا مہینہ تھا، جنوری کا مہینہ خوب ٹھنڈی، مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، بڑا پریشان، اور ہمیں مسجد میں سے انہوں نے نکال دیا. یوگوسلاویا مسجد تھی بہت شاندار، انہوں نے کہا ہماری مسجد کا یعنی پابندی ہے، یہاں کوئی جماعت ٹھہر نہیں سکتی. بھئی ہمیں خالی صبح تک ٹھہرنے دو. یہ کہا نا سوری، اب مسجد خالی کرو. اب جاوید کہاں جائیں؟ باہر ٹھہرنا پڑے گا. اب باہر برف، مجھے ٹائیفائڈ. تو ساتھی نے مشورہ کیا کہ ابھی ایک کام کرو، اب جا تو کہیں سکتے نہیں ہے، رات کو 12 بجے مسجد خالی کرا دیے. ہم جو ہے رات ایسے گزاریں کہ کئی چیزیں بچھا دیں اور بچھا کر ایک دوسرے سے چمٹ کر یوں بیٹھ جائیں تاکہ ایک دوسرے کی گرماہٹ سے آدمی محفوظ رہے. اور مولوی صاحب کو یعنی مجھے جو ہے بیچ میں بٹھا دو تو جما رہے ہیں. ہم بیٹھ گئے، بس اپنی جان بچ جائے اس بات تک. وہاں کوئی جماعت کی نصرت بھی نہیں. اور مسجد بھی ایسی جگہ تھی جہاں سفیر لوگ آتے تھے، سفرا. تو سفیر لوگ جہاں آئے وہاں تو کوئی دوسرا آدمی آ بھی نہیں سکتا. 1 گھنٹہ ہم بیٹھے ہوں گے کلمہ پڑھتے پڑھتے. ایک آدمی آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تبلیغ جماعت مولانا یونس پالم پوری. کون ہے یہ؟ چلو میرے ساتھ. بھیا آپ کون ہیں؟ دیکھا میرے ساتھ چلو. اب اتنے سامان ہمارا اٹھایا، یہ اٹھایا وہ اٹھایا، ڈالا بس کے اندر. بس میں ڈال کر بس چلی بس چلی بس چلی. شہر ختم ہو گیا، بس میں کوئی نہیں. اب ہمیں ڈر یہ لگا کہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا یہ آدمی. نام پوچھو تو نام بتائے ہوئے نہیں، کچھ بھی کہے خاموش. اس کو کوئی تیرا نام تو ہے کون؟ اس کو
اب بہت بڑا ہوٹل میں اس نے ہمارا سامان وامان رکھا اور کمرے ومرے دیے گئے کمرہ، بس کل ظہر تک جمعرات کی رات، جمعہ کا دن ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنی تھی، کہا یہ مسجد ہے وہاں جمعہ کی نماز پڑھ لینا اور یہاں سے تم فلائٹ پکڑ کے پیرس روانہ ہو جانا، یہاں یوگوسلاویا میں کوئی تمہاری مدد کرے گا نہیں۔ اچھا پھر نام تو بتا دو آپ کا، یہ کہا آپ اس کی فکر نہ کریں، السلام علیکم، یہ کہہ کے وہ چل دیا۔ اب ہمیں پوری رات گھڑ بدڑ یہ رہی کہ یار شاندار ہوٹل میں ٹھہرایا ہے، صبح پتہ نہیں بل کتنا دینا پڑے گا۔ خوب نہائے دھوئے، غسل کیا، کپڑے بھی دھوئے، یہ دیا، ناشتہ واشتہ کیا، یہ کیا۔ اب جب نیچے اترے پیمنٹ تو لکھا ہوا تھا پیڈ، یعنی پیسہ دے دیا۔ کہ کس نے دیا؟ وہ کل آیا تھا اس نے دیا۔ اچھا چلو سامان لے کر نماز پڑھی جمعہ کی، نماز پڑھ کے اب روانہ ہونے لگے ہم ایئرپورٹ کے لیے۔ جب دیکھیں وہاں جا کر تو وہاں جا کر ہمیں سیٹ نہیں مل رہی تھی، وہی آدمی آیا بھاگا بھاگا، بھی سیٹ نہیں مل رہی آپ لوگوں کو، بھائی ان کو سیٹ دو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ کر کے اس نے ہمارا سامان وہاں چڑھا، یہ کیا وہ کیا، سلام علیکم۔ ارے بھائی تو بتا تو صحیح تو کون ہے؟ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جنات تھا۔ اسے انفرادی مدد کہتے ہیں، جو خالی ہمارے ساتھ نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ تو بہت مرتبہ ہوئی ہے، لیکن دوسرے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہوئی، اور یہی انفرادی مدد صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی، ماؤں کے ساتھ بھی ہوئی۔ کوئی گم گئی ڈھونڈ رہے، اب وقت نہیں بچہ، تفصیل انشاءاللہ سفر سے واپسی پڑھ۔ مومن کا ہتھیار پڑھنے کی کوشش کرنا، اس میں ساری چیزیں ہم نے